السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و حاضرین، شوگر کے عنوان پر میں گفتگو کر رہا تھا، تو آئیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شوگر کن لوگوں کو ہوتی ہے۔ سامعین محترم، آرام پرست لوگ جن کے گھر میں بھی اے سی، ایئر کنڈیشنر اور گاڑی میں بھی اے سی اور ایئر کنڈیشنر، دفتر میں بھی اے سی، ایئر کنڈیشنر، یہ اپنے جسم کی حفاظت کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، گرمی سے بچاؤ کے لیے جو ہم یہ اہتمام کرتے ہیں اور کھانے پینے میں بے احتیاطیاں برتتے ہیں، اس سے آخر کیسے شوگر پیدا ہو رہی ہے؟ جبکہ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ پریشانی سے بھی شوگر ہو جاتی ہے، حادثاتی طور پہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، دماغ کی برین دب جائے، اس سے بھی شوگر ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری علامات ہیں اور بہت سارے طبقات ایسے انسانوں کے جو اس مرض میں مبتلا ہیں۔ کیا اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ تو سامعین محترم، آپ یاد رکھیں، جب تک جس میں انسان اعتدال گرمی برقرار رکھتا ہے، یعنی گرمی جس میں انسان میں اعتدال کے حد تک برقرار رہے، تب تک شوگر یا دیگر بیماریاں انسان کے قریب نہیں آتی، کیونکہ گرمی کے اعتدال سے انسان کی امیونٹی برقرار رہتی ہے اور ہر آنے والی علامت اور مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ اور میں یہ خوب جانتے ہیں کہ سردی موت ہے اور گرمی زندگی ہے، لیکن حد سے زیادہ کوئی بھی چیز بڑھ جائے تو وہ انسان کی زندگی میں افراتفری اور افراط و تفریط، رد و بدل، عروج و زوال پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات مقدسہ بہت یاد آتی ہے۔ آپ نے فرمایا، ہر کام میں میانہ روی اختیار کرو۔ اب کھانے پینے میں بھی، چلنے پھرنے میں بھی، آرام پرستی میں بھی، اٹھنے بیٹھنے میں بھی، سوچنے میں بھی، جاگنے میں، سونے میں، ہر چیز میں ہمیں اعتدال کا حکم دیا گیا ہے، اور اعتدال کے ساتھ رہنے سے طبیعت بھی معتدل رہتی ہے، اپ ڈاؤن نہیں ہوتی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم ہر چیز کھا رہے ہیں، اور ہمارے کھانے پینے سے جو چیزیں ہمیں میسر آئی ہیں، اللہ کی نعمتیں، وہ اللہ نے ہمیں بیماریاں پیدا کرنے کے لیے تو نہیں دی ہیں، وہ تو ہمیں زندہ رہنے کے لیے دی گئی ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم شوگر میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ یہ ایسی علامت ہے جو انسان کو ایک دیمک کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، اعصابی قوتیں برباد ہو جاتی ہیں، جسمانی نشو و نما رک جاتی ہے، جسم ڈھلنا، پگھلنا اور کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آئیے ایسا نظام کیوں ہوتا ہے، اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ سامعین محترم، ہم جو چیز بھی کھاتے پیتے ہیں، جو اپنا کھانا پینا ہم استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے نظام انہضام کے پروسیس سے گزر کر ہماری باڈی کے لیے وہ خون بن کر قوت کا سبب بنتا ہے، کیونکہ خون انسان کی زندگی کا اہم ترین جز ہے۔ زندہ رہنے کے لیے خون کے اندر جتنی غذائیں ہم کھاتے ہیں، وہ اپنے پروسیس سے گزر کر گلوکوز میں، گلائکوجن میں، فیٹس میں، چربی میں بدل جاتی ہیں۔ چونکہ خون کو صحت مند رہنے کے لیے گلوکوز کی انتہائی ضرورت ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ گلوکوز ایک پٹرول ہے، ایک مشین کا، ایک گاڑی کا ڈیزل ہے، ایک آئل ہے، جس سے انجن جو ہے وہ تر رہ کر جلنے سے بھی بچتا ہے اور رکنے سے بھی بچتا ہے، اور زندگی کو اعتدال پر چلائے رکھتا ہے۔ اب حد سے زیادہ پٹرول ڈالیں گے تو گاڑی اوور ہو جاتی ہے، حد سے زیادہ کم ڈالیں گے تو گاڑی بلو مار کے گرم ہو کر آگ لگ جائے گی۔ تو ان دونوں صورتوں کا اعتدال کیا ہے کہ جس میں انسان میں وہ غذائیں اس ترتیب سے لی جائیں کہ جن سے نہ شوگر اپ ہو، نہ شوگر لو ہو، اور نہ ہی دیگر امراض کی علامات جس میں انسان میں ظاہر ہوں۔ تو سامعین محترم، چونکہ اس دور میں شوگر اس قدر عام ہو چکی ہے کہ ہر چھٹا ساتواں انسان شوگر کے اندر مبتلا نظر آ رہا ہے، اور اپنی کوشش کے مطابق وہ بھرپور علاج معالجے کی طرف
راغب نظر آتا ہے۔ محو علاج میں ہر انسان چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، اپنی طاقت کے مطابق وہ اپنی اس علامت کو دور کرنے میں مصروف نظر آ رہا ہے۔ باوجود اس کے کہ سائنس نے بہت ترقی و ارتقاء اختیار کر لی، لیکن شوگر کے معاملے میں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں، باوجود انسولین لگنے کے، باوجود طرح طرح کی گولیاں استعمال کرنے کے، باوجود چینی چھوڑ دینے کے، باوجود بیکری جتنی ایٹمز ہیں، کیک، رس، بسکٹ، یہ وہ کاربوہائیڈریٹ کی جتنی چیزیں ہیں وہ چھوڑنے کے باوجود بھی مریض 20 سال سے انسولین بھی گولیاں بھی لگا رہے ہیں، اور اس کے باوجود اینڈ کیا ہے؟ اسے ہارٹ اٹیک بھی ہو رہا ہے، بلڈ پریشر بھی ہائی ہو رہا ہے، گردے بھی فیل ہو رہے ہیں، برین ہیمریج بھی ہو رہا ہے، کاربینکل، پھوڑا پھنسی، گینگرین، ہاتھ پاؤں کا کٹنا، ٹانگوں کا کٹنا، اور بالآخر موت کو گلے لگا کر مریض چین لیتا ہے۔ آخر ایسی کون سی کمی ہے جو سائنس نہیں تلاش کر سکی، حکماء و ڈاکٹر مل کر بھی تلاش نہیں کر سکے، کوششوں میں مصروف ہے؟ تو آئیے ہم فطری طریقے علاج کو تلاش کرتے ہیں۔ دوستو، ہم جو چیز کھاتے ہیں آپ کو علم ہے کہ وہ اپنے پروسیس انہضام سے، ہضم کے پروسیس سے گزر کر وہ گلوکوز میں بدل جاتی ہے۔ آپ چینی نہ بھی کھائیں گے، میٹھا نہ بھی کھائیں گے، جو بھی چیز آپ کھائیں گے وہ آپ کی نظام فطرت کے تحت گلوکوز میں بدلے گی۔ کیلوس اور کیمیوس جو دودیا شکل کا ایک لیکوڈ فارم بنتا ہے خون سے پہلے، وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم اگر میٹھا چھوڑ بھی دیں تب بھی شوگر برقرار رہنے کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہماری غذا تو اندر جا کر میٹھے سے بدل جاتی ہے، کیونکہ میٹھا انسان کی زندگی کے لیے 90% ضروری ہے۔ گلوکوز زندگی ہے، اور ہمارے سیلز میں جو یہ گلوکوز انجیکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لبلبے کے ہارمون سے، جو ہارمونز ہم بیٹا سیل کی نسبت سے جسے ہم جانتے ہیں کہ یہ سیل جو ہے ہمارے خون کے سیلز میں سوراخ کرتا ہے، اسے پھاڑتا ہے اور گلوکوز کو انجیکٹ کرتا ہے، پھر وہاں یہ جل کر کاربن الگ اور انرجی الگ جسم کو مہیا ہوتی ہے۔ اس ترتیب سے زندگی چلتی ہے۔ تو اب چونکہ گلوکوز کے بغیر تو زندگی ہے ہی نہیں، میٹھے کے بنا تو زندہ رہا ہی نہیں جا سکتا، تو یہ کیسا نظام چل گیا ہے کہ ہمارے لبلبے نے کام چھوڑ دیا ہے، اس کے ہارمونز جو ہیں وہ کم بن رہے ہیں، اس کی انسولین جو ہے وہ اس مقدار میں نہیں بن رہی جتنی ہمیں چاہیے، جبکہ وہ ایسا پرزہ ہے کہ وہ ہم چینج بھی نہیں کر سکتے، وہ کوئی گردہ نہیں ہے جسے نکال کر دوسرا چینج کر لیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا لبلبا یہی کام کرنا شروع کر دے اور اسی لبلبے کو ہم اس انداز سے سنبھال کے رکھیں کہ گلوکوز کو وہ جسم کے اندر انسولین کے راستے انجیکٹ کر پائے اور ہماری زندگی بحال رہ پائے، صحت ہماری، تندرستی ہماری برقرار رہ پائے؟ تو اسی معلومات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ دوستو، اب معلوم یہ ہو گیا کہ ہر کھائی ہوئی غذا چاہے میٹھی نہ بھی ہو وہ گلوکوز میں بدلتی ہے، یہ فیصلہ اٹل ہے۔ اب میٹھا چھوڑ کر بھی ہم ہاتھ پاؤں کٹوا رہے ہیں، یہ حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ 20 سال انسولین لگا کر بھی ہم موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں، گینگرین، کاربینکل، پھوڑے پنسی اور کینسر آ رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ تو آئیے انشاءاللہ العزیز اس سے اگلی ویڈیو میں مزید تفصیل دیتا ہوں کہ شوگر کی علامات کیسے کنٹرول کی جا سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔